اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ حاضر رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 63ویں مرحلے میں پہنچ گئی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ ہیں سید عبداللطیف شاہ بھٹائی سندھی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش آپ کی 16 نومبر ہے 1690 عیسوی، جس کا یہ ابھی 2014 جا رہا ہے۔ تاریخ وصال آپ کا 1 جنوری 1752 ہے، اور 14 صفر بنتا ہے 1165 ہے۔ الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 702 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 2014 میں 262 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ سید عبداللطیف بھٹائی سندھی ہے، مگر محبت سے لوگ لاکھینو لطیف، لطیف گھوٹ، بٹ جو شاہ کے ناموں سے بھی پکارتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ گفتگو سب سے پہلے جو ہے وہ نام پہ ہو جائے، تو آپ کے نام میں پہلے سید آتا ہے، اور سید اس پہ بہت گفتگو کر چکا ہوں میں، لیکن اب مجھے یہاں گفتگو یہ کرنا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ کہاں جاتا ہے، مجھے یہ گفتگو کرنا ہے۔ سید عبداللطیف بھٹائی بن سید حبیب شاہ بن سید عبدالقدوس بن سید جمال شاہ بن سید عبدالکریم شاہ بلری، یوں آپ کا شجرہ نسب چلتا چلتا سید حیدر علی سے ہوتا ہوا امام حسین سے جا ملتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں سن لی، یہ عام بولتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خاندان یہاں سندھ میں پہنچا کیسے۔ آپ جانتے ہو کہ تیمور کے حملے ہوئے، تو تیمور کے حملوں سے تنگ آ کر 1398 میں سید حیدر علی سندھ آ گئے، اور یہ سید حیدر علی ہرات میں رہتے تھے افغانستان کے اندر، وہاں ان کے بیوی بچے تھے۔ آپ نے ان کو وہاں چھوڑا اور کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کون سی جگہ تمہارے لیے مناسب ہے، کوئی جگہ مجھے اچھی ملی، پسند آئی، میں تم لوگوں کو بعد میں بلا لوں گا۔ اس دور کے اندر آدمی جب نکلتا تھا تو واپس آنا اور خبر بہت مشکل ہو جاتی تھی، تو یہ سید زادہ ہرات سے چلا، چلتے چلتے یہ سندھ کے اندر پہنچ گئے۔ سندھ کے اندر جب آئے، فارسی کے عالم تھے، عربی جانتے تھے، یہ زبانیں تو جانتے تھے، تو سندھ کے لوگوں نے ویلکم کرا آپ کو، اور آپ کو رکھ لیا۔ آپ کچھ دیر جگہ کو دیکھنے کے لیے رکے کہ میں دیکھوں لوگ، ماحول آپ کو اچھا لگا، آپ لوگوں کی محبت بھی آپ کو اچھی لگی، تو من میں آیا کہ میں واپس جاؤں، اب اپنے بچوں کو لے آؤں۔ لیکن جو لوگ تھے یہاں کے رہنے والے سندھ کے، کہنے لگے اگر یہ سید صاحب واپس چلے گئے تو شاید یہ واپس نہ آئے، تم کوئی ایسا کام کرو کہ یہ سید صاحب کچھ اور رک جائیں۔ لوگوں نے سوچا تو کہا شاہ صاحب کی شادی کر دی جائے، شادی کر دی جائے گی تو کچھ توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہم ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی شادی کر دی، نکاح کر دیا سندھ کے اندر بھی۔ جب نکاح کیا، اسی طرح کچھ ماہ اور گزر گئے، پھر خیال آیا جانے کا، تو پتہ یہ چلا کہ آپ باپ بننے والے۔ اب اس بچے کی خاطر پھر رک گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرما دیا، اس کا نام آپ نے سید میر علی رکھا۔ تو سید میر علی جب بڑے ہوئے، اب جب بچہ ہوتا ہے بیچارہ تو جو اصل دن آپ جانتے ہیں کہ کون سے بچے کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کا پہلا سال، اس کا دوسرا سال، اس کا تیسرا سال، یہ ایسے نایاب سال ہوتے ہیں بچے کے کہ جو چیزیں وہ ان 3 سالوں کے اندر کرتا ہے نا، وہ پھر کہیں نہیں ملتی۔ جو خوشی، جو لطف، جو اس کو چلتے اور بولتے ہوئے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو سید حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، پھر بہانے سے روک لیا، بچہ بڑا ہوا۔ اس دور کے اندر کسی دوسری جگہ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ کو خبر آتی رہتی تھی اپنے بچوں کی
کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ہے, گھر جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ کا یہ بیٹا بھی بڑا ہو گیا, آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کی. آپ بچے کو بتاتے رہتے تھے کہ تمہارا بھائی ہرات میں بھی رہتا ہے, میری اور فیملی جو ہے وہ ہرات کے اندر بھی ہے. یہ خبر تھی آپ کو بھی خبر تھی, اور جو یہاں بیوی جو آپ کی والدہ تھی ان کو بھی خبر تھی. لیکن سید حیدر علی صاحب زیادہ دیر تک جو ہے وہ زندہ نہ رہ سکے. یہ سادات کرام اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ, یہ اکیلے نہیں آئے تھے سید حیدر علی, یہ ہرات سے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے. جب یہ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آ کر قیام کیا کیا. انہوں نے سندھ میں جس جگہ قیام کیا وہ بعد میں مٹیاری مشہور ہو گئی. ضلع مٹیاری سندھ کے قدیم شہروں میں سے. جب سید حیدر علی رحمت اللہ علیہ یہاں قیام پذیر ہوئے تو ان کے ساتھ اور بھی سادات کرام تھے, بڑے بڑے علماء تھے, صوفیہ تھے, وہ سب نے آ کر اس علاقے کو آباد کر لیا. اب جب یہاں سادات رہتے تھے مٹیاری کے اندر, تو دور دراز سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے کہ یہاں سادات رہتے ہیں. تو مریدین نے کیا کیا کہ انہوں نے مٹ کا ہوتا مٹ جو ہے وہ پانی کے بھر کے رستے میں رکھ دیتے تھے کہ جو لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ پانی پی لیا کریں. تو وہ مٹ جو مٹکے رکھے ہوتے تھے, وہ مٹ جو ہے وہ مٹیاری آگے مشہور ہو گیا. مرور زمانہ وہ مٹیاری ہو گیا کہ مٹ رکھنے والے جو ہے, مٹ والا. تو یہ مٹیاری تو سید حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ جلدی ہو گیا. بس ایسے ہی تبلیغ, گھر تبلیغ, تو یوں ہی کچھ سلسلہ ایسا رہا کہ قسمت میں نہیں تھا آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے کچھ لکھ کر دیا, اپنے بیٹے کو بتلایا, میر علی کو, خاندان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں. دنیا سے جب آپ رخصت ہو گئے تو سید میر علی بالغ ہوئے. تو والدہ ماجدہ سے ایک دن کہنے لگے, ماں اگر آپ مجھے اجازت ہو تو میں ہرات افغانستان چلا جاؤں. کہا بیٹے کیوں؟ کہا میں وہاں جا کر اپنے بھائی کو لے آؤں, ہماری جو دوسری فیملی ہے ہمارے ابا کی, انہیں بھی میں لے آؤں جا کے, اگر آپ مجھے اجازت دو. ماں کو بڑا اچھا لگا, ماں کو بہت اچھا لگا. کہا ٹھیک ہے بیٹے. تو ایک مضبوط جو ہے وہ بنا کر قافلہ آپ افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے. کون؟ سید میر علی. آپ افغانستان میں پہنچے تو ابا سے پوچھا تو ہوا تھا کہ کہاں رہتے تھے. وہاں جب پہنچے خاندان سے ملاقات ہوئی, ان کو وہ خاص چیزیں بتائیں جو صرف سید حیدر علی جانتے تھے. تو ایک اپنائیت کا احساس ہو گیا. اور اب کچھ روز وہاں رکے, پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ یہ گزارش پیش کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں, اپنے بھائی سے بھی یہ کہا آپ پسند کرو تو میرے ساتھ چلو, والد گرامی کا وہاں بہت مرتبہ ہے, بڑی جگہ ہے, اور آپ چلیے, عزت میں اور اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تبلیغ بھی ہوگی. وہ خاندان مان گیا. تو سید میر علی اپنے والد گرامی کے دوسری بیوی کے بیٹے کو اور کچھ اور خاندان کے لوگوں کو آپ ساتھ لے کر پھر اب سندھ جو ہے وہ واپس پلٹے. 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. سفر طے کر کے آپ واپس سندھ میں پھر تشریف لا دیں. یہاں آ کر بہت زبردست شاندار استقبال ہوا آپ کا. تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ, اب یہ کس کی اولاد میں سے؟ تو یہ بتلانا چاہتا تھا, اس لیے آپ کو مجھے ہرات واپس لے جانا پڑا. تو آپ اگر سندھ کے اندر جائیں بھٹ شاہ میں تو آپ کو سادات کے 2 شجرہ نسب ملیں گے. دونوں جاتے تو سید حیدر علی تک ہیں. ایک شجرہ جو ہے سید سندھی, دوسرا سید افغانی. تو سید سندھی کون ہے کہ جو سید حیدر علی نے شادی سندھ میں کی تھی, تو میر علی کی اولاد. تو سید افغانی کون ہے کہ جب میر علی جب واپس ہرات گئے تو ان کو لے کر آئے وہاں سے, تو ان کی اولاد آگے چلی, وہ سید افغانی کہلاتی ہے. تو دوسرا شجرہ جو سید افغانی کا ہے, ان کی والدہ سیدہ ہیں, باپ جو ہیں وہ سید حیدر علی ہیں, ان کی اولاد میں سے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجھے سید کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اتنا بتانا پڑا کہ عبد اللطیف شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ سید ہیں کہ ان کا شجرہ نسب سید افغانی سے, جو افغانی سید کہلاتے ہیں, ان سے ہوتا ہوا جا کے سید حیدر علی سے ملتا ہے, اور جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ایک نام مجھے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں, وہ بیان کروں گا تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا اور ذرا واضح آپ کو معلوم ہو جائے. سید عبد الکریم بلری. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا خاندان مٹیاری میں آباد تھا. یہ سب سے پہلے شاہ عبد اللطیف کے پردادا سید عبد الکریم نے مٹیار چھوڑ دیا. سید حیدر علی تو مٹیار میں آئے تھے,
تو سید عبد الکریم یہ پردادا ہیں عبداللطیف بٹ شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، مٹیار کو چھوڑا اور بلر شہر آ گئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بلری لگتا ہے۔ مٹیاری سندھ سے بلری جو ہے وہ 83 کلومیٹر ہے، 83 کلومیٹر ہے مٹیاری سے۔ یہ شہر آج جو بلر سٹی ہے یہ ٹنڈو محمد خان میں آتا ہے، یہ حیدرآباد کراچی سے 40 مائلز کی دوری پر ہے۔ یہ بچپن سے ہی تصوف کی طرف مائل تھے۔ سید عبد الکریم عربی، فارسی، سندھی کے ماہر اور زبردست شاعر تھے۔ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی پرورش کی اور شادی بھی کی، اور آپ زیادہ وقت ایک صوفی سلطان ابراہیم کے ساتھ گزارتے تھے۔ بھائی کی جب وفات ہو گئی، اب آپ نے گھر کا معاملہ بھی سنبھالنا شروع کر دیا، گھر کی طرف بھی کچھ دھیان دیتے، گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلتا رہے، لیکن آپ اس صوفی بزرگ کی محفل میں ضرور بیٹھتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ صوفی سلطان ابراہیم جو ہیں وہ حج پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ حج پر روانہ ہوئے تو یہ ایک اور سندھی بزرگ صوفی مخدوم نوح کی صحبت میں رہنے لگے۔ یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سندھ کے۔ اللہ کی محبت میں آپ نے شاعری بھی کی، آپ کی عقیدت مندوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ آپ کا کلام مشہور ہوا بیان العارفین کے نام سے، فارسی میں آپ کا کلام، اور آج بھی آپ کا مزار ہے وہاں، اور بڑی شان و شوکت سے عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے، لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور نام آتا ہے سید عبد القدوس۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آباء و اجداد بلری میں رہ رہے تھے، تو ایک روز کیا ہوا کہ شاہ بھٹائی کے دادا شاہ عبد القدوس، یہ سید عبد الکریم بلری جو ہیں یہ پردادا ہیں، ان کے بیٹے شاہ عبد القدوس شاہ عبداللطیف بھٹائی کے یہ دادا ہیں۔ یہ لوگ رہتے تو بلری میں تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے چند ڈاکوؤں کو دیکھا۔ وہ ڈاکو کیا کر رہے تھے کہ بیوہ کا مال لوٹ رہے تھے۔ آپ اس بیوہ کو پہچانتے تھے، وہ کیوں؟ ظاہر آپ کے علاقے میں رہتی، اس کا مال لوٹ، آپ نے آگے بڑھ کر اس کو بچانے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو آپ شہید ہو گئے اس حملے کے اندر۔ اب یہ سانحہ جب پیش آیا تو آپ کا خاندار جو ہے انہوں نے بلر سٹی بھی چھوڑ گئی، آپ چھوڑ کر پھر واپس مٹیار چلے گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مٹیار جب واپس چلے گئے تو سید حبیب شاہ، یہ والد گرامی ہیں عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے، سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت جو ہے وہ مٹیاری میں ہوئی۔ آپ نے مٹیاری سے 40 مائل دور حالہ حویلی کو اپنا مسکن بنایا۔ کنہوں نے؟ سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ نے سندھ کے ایک قبیلہ ڈھیرا کی ایک عورت سے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور وہ جلد فوت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا اور آپ کو اشارہ ہوا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ کتب ہوگا، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللطیف رکھا۔ بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کے والد نے حالہ حویلی کو بھی چھوڑ دی اور کوٹری چلے گئے، اور یہ شہر آپ ضلع جامشور میں دریائے سندھ کے دائیں کنارے پہ واقع۔ تو یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد آپ کو صرف یہ بتلانا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سید ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل خوارزم شاہ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میری تحقیق یہ ہے کہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سید ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے، اور آپ کا شجرہ نسب سید حیدر علی سے جا کر ملتا ہے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کے نام کے اندر آتا ہے عبداللطیف، یہ اصل نام ہے آپ کا۔ تو عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہوتا ہے چیلا۔ لطیف عربی کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے باریک، دقیق، پتلا، نرم، ہلکا۔ ویسے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو عبداللطیف کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ آج کل وہاں کے سجادہ نشین اپنے نام کے ساتھ لطیف ہی لکھتے ہیں، وہ عبداللطیف کی وجہ سے۔ اب آ جائیے ایک نام بھٹائی، بالکل ایک نیا سا نام ہے نا، اجنبی سا، بھٹائی۔ اس کا معنی ہوتا ہے شہر بھٹ کا رہنے والا۔ بھٹ کا مطلب ہوتا ہے سینڈ ہل۔ تو اب صوبہ سندھ ملک پاکستان کے ضلع مٹیاری کا ایک چھوٹا یہ قصبہ ہے۔ چونکہ یہ قصبہ آپ نے خود آباد کیا تھا، آخری 10 سال زندگی کے یہاں گزارے، یہیں آپ کا روزہ بنا، تو آپ کے نام کا حصہ بن گیا بھٹائی۔ تو یہ بھٹ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ریت ہی ریت ہوتی۔
تو یہ آپ نے علاقہ جو ہے وہ خود آباد کیا تھا، آپ کا مزار وہاں ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بعد میں بٹھائی لگنے لگ گیا۔ سندھی، سندھ شہر کا رہنے والا، یہ بہت پرانا شہر ہے، 7000 سال قبل مسیح اس کا وجود تھا، اور اس سندھ کو انڈس کہتے تھے۔ یہ جو انڈیا آپ لفظ سنتے ہیں نا، انڈیا، یہ انڈیا اسی انڈس کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ انڈیا اس انڈس سے ہی بنا ہے۔ یہ آرین لوگ جو اصل ہندوستان پر آ کے جنہوں نے آ کر قبضہ کر لیا تھا، وہ سرخ و سفید وہ لوگ جو آ کر جنہوں نے قبضہ کیا، جو برہمن ٹائپ کے بنے، وہ جو ہیں وہ یہ ادھر ہی سے آئے تھے، یہاں کچھ رہتے تھے، یہاں سے پھر کچھ آگے موو ہوئے، تو انڈس انڈیا۔ سندھ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دریا، سندھ کا معنی ہوتا ہے دریا، اصل میں یہ ہے سن دو، سندھ کا معنی ہوتا ہے علاقہ، بارڈر، دو معنی حرکت، تو سندھ کا معنی کیا ہوا؟ ویلی آف شیکنگ واٹر۔ اب کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ آج سے یعنی 2014 سے 400-500 سال قبل جو ہے یہ تعلیم کا طریقہ جو ہوتا تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس دور کے اندر تعلیم اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل کے فلاں سکول ہے، آپ چلے جائیے اس کے اندر کمرے ہیں، کمرے میں اساتذہ ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں تعلیم، اس دور میں تعلیم کا طریقہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا تھا، یہاں کچھ پڑھا، تھوڑا سا وہاں پڑھا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو علم پڑھا ہے، یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، کچھ علم ان کا بالواسطہ ہوتا ہے، کچھ ان کا علم بلا واسطہ ہوتا ہے۔ پٹری پہ چڑھنے کے لیے شروع میں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ پٹری پہ چڑھا دیتا ہے پھر وہ چیز خود حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی آدمی جو ہے وہ رستہ بتا دے کہ فلاں جگہ پہ کنواں ہے، تو جب آدمی کنویں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر پانی جتنا مرضی نکالتا جائے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جائے تو منزل پہ جب پہنچا دیتے ہیں تو پھر آگے آدمی علم حاصل کرتا ہی رہتا ہے۔ تو علم کے کچھ مشہور ذرائع ہیں اور علم حاصل کرنے کے کچھ غیر مشہور ذرائع ہیں، اور جب وقت تھوڑا ہو اور زیادہ علم دینا ہو تو غیر مشہور ذرائع دے دیے جاتے ہیں، اور جب وقت زیادہ ہو تو کبھی کبھی مشہور ذرائع سے بھی علم دلوا دیا جاتا ہے۔ تو پرانے ادوار میں اعلیٰ خاندان اور امیر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت گھر سے ہی شروع کر دیتے تھے، ماحول تو علمی ہوتا ہی تھا، کچھ خاص توجہ دی جاتی تھی، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بچہ مدرسہ میں پہنچنے سے پہلے کافی کچھ حاصل کر چکا ہوتا تھا، اور جو ہی وہ مدرسہ میں پہنچتا تھا تو پھر وہ آگے چل پڑتا۔ تو سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کو اخوند نور محمد رحمۃ اللہ کے مکتب میں داخل کر دیا گیا، مکتب میں ڈالا گیا، تو آپ نے مشہور و غیر مشہور ذرائع دونوں سے علم حاصل کیا۔ آپ کی کتابوں نے پھر بتایا کہ کتنا علم تھا۔ آپ کو سندھی، فارسی، عربی، بلوچی، سرائکی، اردو، پنجابی، سنسکرت پر عبور حاصل تھا۔ اردو سے مراد وہ جو بعد میں جا کے اردو بنی ہے، میں وہ مراد لے رہا ہوں۔ ان زبانوں کے اوپر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کو قرآن، حدیث اور اولیاء کی کتابوں کا علم تھا، اور موسیقی کے علم سے بھی آشنا تھے۔ آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز سفر کیے، لوگوں اور مذاہب سے واقفیت کے لیے آپ نے ہر مذہب کے مرکز اور ہر مذہب کے ماہر کے پاس پہنچے۔ سمرقند، ترکی، مالابار، سری لنکا، جاوا، یہ سارے علاقے، انڈیا، بلوچستان، سندھ، یہاں تک آپ پہنچے۔ ان علاقوں کا تفصیلی مطالعہ کیا، ان لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے ملے، وہاں کے جوگیوں سے ملے، بڑی بڑی مشہور جگہوں میں پہنچے۔ آپ جونا گڑھ گئے، اب یہ ملک انڈیا کے صوبہ گجرات میں ہے، یہ سندھ سے 524 کلومیٹر ہے، تو آپ پیدل چل کر وہاں گئے۔ آپ جیسلمیر میں بھی گئے، اب یہ ملک انڈیا کی ریاست راجستھان کا ضلع ہے، 263 کلومیٹر ہے سندھ سے یہ، اب وہاں پیدل چل کر گئے، وہاں جا کر قیام کیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور جگہ ہے ہنگلاج، آپ ہنگلاج ہندوؤں کی مشہور عبادت گاہ میں بھی گئے، پہاڑ کی بلندی پہ ہے اور یہ بلوچستان میں ہے۔ یہاں جب ہندوستان، سندھ یا ہند سے آتے ہیں تو وہاں حاضری دینے کے لیے پہلے کیچڑ کے اندر نہاتے ہیں۔ وہ اصل میں وہ لوگ لال شہباز قلندر نہیں جاتے نہا کر، اور وہ جو مووی میں دکھایا گیا ہے وہ لوگ وہ ہیں جو ہنگلاج، یہ ہندو ہیں۔ وہ ہنگلاج جاتے ہیں، جانے سے پہلے اس کیچڑ میں وہ نہاتے ہیں، ان کی کوئی رسم ہے۔
تو اس کو فٹ کر دیا گیا بریلویوں کے اوپر، یہ بریلوی ہیں. دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے جہالت کا نتیجہ. جب آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی آ کر آپ کے اوپر تھوپ دے گا. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار معلوم ہے کیا تھا؟ جب کسی جگہ پہ جاتے تو آپ کے پاس 3 چیزیں لازمی ہوتی تھی. قرآن مجید ہوتا تھا، مثنوی ہوتی تھی، اور اپنے پردادا کا رسالہ ہوتا تھا، سید عبدالکریم بلری رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا رسالہ انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا کافی کچھ. آپ مثنوی سے کتنا پیار تھا اور مثنوی کا کتنا اثر ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز سید حسن نصر نے کہا کہ شاہ بٹائی کی صورت میں مولانا روم کی روحانیت کا ظہور ہوا. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ کی صورت میں مولانا روم کی روحانیت کا ظہور ہوا. مخدوم محمد معینی، ان سے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محبت تھی اور یہ نقشبندی تھے، مگر ذوق چشتیانہ رکھتے تھے. ان کے ساتھ شاہ عبداللطیف بٹائی کو بڑا سکون ملتا تھا. عمر میں یہ چھوٹے تھے لیکن سکون بڑا ملتا تھا. ان کے ساتھ آپ کی خط و کتابت بھی رہتی، اور خط و کتابت فارسی زبان کے اندر ہوتی، فارسی زبان میں ہوتی. تو وہ خطوط پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا نالج. طرز زندگی، اولیاء کرام کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. کیوں آپ کا نام آج تک مشہور ہے تو پتہ یہ چلے کہ وہ کون سے عوامل تھے، کہ وہ کون سے کام تھے جو آپ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے شہرت ہوتی تھی اور آج تک آپ کا نام زندہ ہے. اور یہ طرز زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے. اور ہم لوگ کرامتوں میں دیکھتے ہیں، نہ کرامتیں مند دیکھیے، طرز زندگی دیکھیے وہ رہتا کیسے. تو طرز زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا جو تھے، اس کے بعد آپ نے سیاحت کی. سیاحت بہت ضروری ہوتی ہے زندگی میں. آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو یہ یاد رکھیں، مجھے تو جو وقت ملتا ہے یا چھٹی ملتی ہے میں لازمی جاتا ہوں، کسی نہ کسی ملک میں جاتا ہوں. اب جتنی چھٹی ہو کام، یہاں امریکہ میں نمازیں، تقریریں اور تصنیف، یہ سلسلہ جاری رہتا. لیکن جب کبھی پاکستان جاتا ہوں تو کسی نہ کسی ملک میں ضرور جاتا ہوں. اور ملک میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکچر تو ہوتا ہی ہے، وہاں جا کر میں بزرگوں اور علماء سے ملتا ہوں. تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا کہ آپ نے سیاحت ضرور کی ہے. تو سیاحت جب آپ کر رہے ہیں تو سید تھے، حسین تھے، مضبوط جسم، درمیانہ قد، کالی آنکھیں، کتابی چہرہ، چہرے پہ داڑھی. سیاحت پوری کرنے کے بعد ساری سیاحت کے اندر جوانی سنبھال کے رکھی سید زادے نے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ جب باہر کے ملکوں میں جائیں گے، کسی دوسری جگہ جائیں گے تو کوئی جانتا تو ہے نہیں ہے، لیکن وہاں کردار کو مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہوتا. تو سید زادے نے کردار اپنا جمع کے رکھا. آپ واپس تشریف لائے تو داڑھی مبارک ماشاءاللہ آپ کی مٹھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ولی کامل گزرا ہے داڑھی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. جس کو سونپ دیا جاتا ہے سلوک، جو سالک ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی آپ کو ضرور نظر آئے، کیونکہ ولایت عطات مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور عطات عشق کے بنا نہیں ہوتی. اور عشق کا تقاضا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مٹھی رکھی ہے، کم نہیں رکھی، اس لیے کم نہ رکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ کے رسول سے سچا عشق تھا، اور آپ نے داڑھی کی حدیث کو لوگوں کی خوشی کے مطابق اس کو ڈھالا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مڈوانا حرام ہے، اور جس کی داڑھی مٹھی سے کم ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، مکروہ تحریمی. یہ محبت کا تقاضا. لیکن مولانا مودودی صاحب ہیں، چونکہ ان کی شروع میں اپنی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بعد میں رکھی. جب وہ بوڑھے ہو گئے تو بوڑھا آدمی اکثر داڑھی رکھ لیتا. تو داڑھی جب پوری رکھ لی انہوں نے، تو اپنی جماعت کے اندر بندوں کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کس الشوارب واف اللحا، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. تو یہ نہیں بتایا کہ کتنی بڑھاؤ. تو وہ بھول بھلائیوں میں لے گئے. بھائی اگر یہ نہیں بتایا کتنی بڑھاؤ تو عمل سے تو ثابت کر دیا کہ کتنی بڑھاؤ، کم از کم کی تعداد تو بتا دی ہے نا. آپ ہاتھ میں پکڑتے، جو زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے. تو جب یہ بتا دیا ہے کم از کم کا عمل آپ سے واضح ہو گیا ہے، تو اب بیچ کے اندر یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو وہ ہے یہ ہے، یار یہ کیا چکر ہے. تو اگر عشق مصطفیٰ ہے تو مکمل شرعی داڑھی جو ہے وہ ہوگی. اور مجوسیوں کی شکل کے الٹ بناؤ. مجوسیوں کی شکل کیا تھی کہ داڑھی کو کم رکھتے تھے، مونچھوں کو بڑا کرتے تھے.
اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضور نے یہ جو حدیث بیان کی تھی کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اب یہ دیکھنا کہ جب وہ لفظ بڑھاؤ آپ نے بولا تھا تب مجوسیوں کی داڑھی کتنی تھی؟ بھائی یہ ذرا مجھے بتا دیجئے گا، اس وقت مجوسیوں کی داڑھی کتنی تھی ہوتی تھی؟ چلیں آپ لوگوں نے مونچھیں تو کٹا دی تو داڑھی اتنی ہی رکھی جتنی مجوسیوں کو اس وقت ہوتی تھی۔ ہاں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور کے اندر جو ہے وہ داڑھی کو مٹھی رکھنا، اس کا ثواب دعوت اسلامی کما رہی۔ ان کے جتنے بھی نوجوان داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے داڑھی جو ہے وہ رکھوائی جاتی ہے اور سر کے اوپر پگڑی جو ہے وہ رکھواتے ہیں۔ تو آپ کا چہرہ مبارک مکمل شرع کے مطابق، داڑھی مبارک آپ، اور سید ہونے کا گھمنڈ نہیں تھا۔ اکثر لوگوں کو سید ہونے کا گھمنڈ ہوتا ہے، میں سید ہوں جی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی محنت کیا ہے؟ آپ اگر سید کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس چیز کو اجاگر کیجئے جس میں آپ نے اپنی محنت کی ہے، وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ آپ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، مسلم ہوتا یا غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں تک دکھ نہیں پہنچاتے۔ آپ گہرا پیلا لباس پہنتے تھے جو کالے دھاگے سے سیاہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی لمبی ٹوپی پہنتے تھے اور کالی پگڑی پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اسے، اور ٹی شکل کی چھڑی آپ کے پاس ہوتی تھی، کرسٹل کلیئر پتھر ہوتا تھا ایک آپ کے پاس۔ لگتا ہے کہ وہ پتھر جب آپ ملتان گئے تھے تو ملتان سے لے کر آئے ہوں گے، کیونکہ وہاں یہ پتھر اس دور میں ملتے تھے۔ اور آپ کی ایک اور چیز جو آج میوزیم میں سندھ بھٹ شاہ کے اندر موجود ہے، وہ لکڑی کی نالین ہے۔ تو یہ اسے نالین چوبین کہتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر زیادہ تر نالین چوبین جو ہے وہ ضرور دی جاتی ہیں اپنے خلیفہ کو، اس کو آگے چلتی رہتی ہے۔ اس جوتے کا استعمال جو ہے، نالین چوبین، کھڑائیں کہتے ہیں اسے، لکڑی کے جوتے، ہندی میں کھڑائیں، انگلش میں کلاگ بولتے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ یہ کلاگ جو ہے، یہ لکڑی کا جوتا جو ہے، کھڑائیں، یہ میں نے اپنے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھی تھی۔ میں اس کو پہنتا بھی تھا لیکن میں چل نہیں سکتا تھا، وہ چلتے تھے۔ تو یہ اس دور میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں پہنتے ہیں، اتنی کوئی تجسس جستجو بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت پرانا جوتا ہے۔ یہ لکڑی کے جوتے پہننا کتنے قدیم ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہ جوتا ہمارے رام کے پاؤں میں تھا۔ یہ نالین چوبی جو ہے نا، جسے انگلش میں کلاگ کہتے ہیں، کلاگ، یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رام کے پاؤں میں تھا، مگر تھا گولڈن، انہوں نے گولڈن پہنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جینزم اور ہندوازم کے پیروکار جوگی سنیاسی اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو جوگیوں میں یہ جوتا پڑا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ اور پھر ایک دور ہندوستان میں ایسا بھی آیا کہ ہر خاص و عام لکڑی کا جوتا پہننے لگا، مگر فرق یہ تھا کہ امیر لوگ ٹیک کی لکڑی کا پہنتے تھے۔ یہ درخت ہے جو انڈیا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، برما میں، تھائی لینڈ میں ہوتا ہے۔ یلوئش براؤن لکڑی ہوتی ہے اس کی، یا وہ دانت کے بنے ہوتے تھے، یہ ہاتھی کے دانت کے یا اور کسی سخت ہڈی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ عام لکڑی کا استعمال کرتے تھے۔ تو نالین چوبی جو ہیں، جو کھڑائے ہیں لکڑی کے جوتے، اس کو ہندو جو ہیں پاڈو کا کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، دو لفظ ملے ہیں، پاڈا اور کا۔ پاڈا میں پاؤں، جیسے وہ سری پاڈا ہے نا، سری لنکا کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کا پاؤں لگا تھا، پاڈا بولتے ہیں نا، سری پاڈا۔ تو پاڈا مینز پاؤں اور کا چھوٹا، تو اس سے مراد لیا جاتا ہے فٹ پرنٹس آف گاڈ، دیوتا کے پاؤں کا نشان۔ تو ہالینڈ کے اندر آج بھی لکڑی کے بنے ہوئے شوز پہنے جاتے ہیں۔ اس جوتے میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایڑی کو جب یہ لکڑی کی چوٹ لگتی ہے تو وہ دماغ کہتے ہیں کہ ٹھکانے رہتا ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ کی پہنی ہوئی کھڑائیں جو ہیں آج تک وہاں کے میوزیم کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید جو ہے وہ وہاں میوزیم کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بڑے خوش نویس بھی تھے، علم کتابت، فن کتابت کے اندر بھی ماہر تھا۔ تو آپ اگر وہاں جائیں تو ان کا میوزیم ضرور دیکھیے۔ اب تو قریبی آپ کی کتاب شاہ جو رسالو کے کرداروں کے سٹیچو بھی بنا کر رکھ دیے گئے، جو آپ نے 7 کوئنز جن کا تذکرہ کیا شاہ جو رسالو کے اندر، ان کے کردار جو ہے انہیں بنا کر رکھا گیا۔
آپ جب واپس آتے ہیں، واپس آ کر آپ کی شادی ہوئی، شادی 24 سال کی عمر کے اندر آپ نے شادی کر لی، اور بڑے اچھے خاندان کے اندر آپ کی شادی ہوئی، مغل خاندان، آپ کی بیگم زوجہ کا نام سیدہ بیگم، 1713 کے اندر آپ نے شادی کی، مگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ فوت ہو گئی، کوئی اولاد تھی بھی نہیں۔ جب فوت ہو گئی تو پھر آپ نے اس کے بعد شادی نہیں کی۔ یہاں پھر لوگوں نے ایک رنگ دے دیا، جیسے اکثر لوگ شعراء کو رنگ دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی کبھی کسی ہستی کو دیکھا جاتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو عقیدت نہیں ہوتی، بس ویسے ہی وہ آدمی مشہور ہو گیا تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور خود کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ پھر کیا کریں گے، جو ان کی سمجھ میں آئے گا وہ عام لوگوں کی نظر میں اس کو بھی دیکھیں گے، صرف پریفر دیکھ کر رہے ہیں کہ وہ ذرا مشہور ہو گیا۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدت مند ہوتے ہیں، جو ان کی روحانیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے روحانیت کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، جب پیار ہوا اس کی محبت میں پاگل ہو گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر یہ کہیں پھرتے رہے، اس کے بعد بڑے وہ مجبور، فضول قسم کی ایک ایسے ولی کامل کے بارے میں سٹوری بنا دی کہ جس کا نام آج تک زندہ ہے، جن کا کردار اس قسم کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ نہیں رکھتا، نہ ان کی قبریں زندہ ہوتی ہیں۔ کو خدا کا خوف کیا کرو۔ چلو اس دور کے اندر اگر کسی نے جو ہے وہ جملہ بول دیا، آپ لوگوں تو ان کو جانتے ہو، آج کے دور کے اندر ان کی جو ہے ان کے مرتبے کو دیکھ رہے ہو، تو کیا ایسی باتیں زیوا دیتی ہیں؟ نہیں۔ دیکھو، شاعری کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی دکھ ہی پہنچے، شاعری کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نشے کا استعمال کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کتنے ٹاپ کے شاعر ہیں۔ آپ نے جو شاعری کی صنف چنی ہے نا، اس کو نعت کہتے ہیں، اور ساری شاعری کی اصناف میں سے جب سے مشکل جو ہوتی ہے وہ نعت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شاعری بڑی آسان ہے، نعت سب سے مشکل ہے، کہ اگر بڑھا دیا تو توحید میں اوپر چلے گئے، آدمی ایمان سے گیا، کم کر دیا تو بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ سب سے مشکل ترین صنف جو ہے وہ شاعری کے اندر نعت ہوتی ہے، اور جس کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ ہے۔ تو کیا وہ نشہ کرتے تھے؟ یار کیا فضول سی بات کرتے ہو تم لوگ۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں اور ان کی شاعری کو پروف کرنے کے لیے ثابت کرنا کہ انہوں کسی لڑکی سے عشق تھا، نہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے بہت سے چلے اور مراقبے کی، آپ کی چلہ گاہیں جو ہیں وہ آج تک بھی ہیں۔ سب سے بڑا کام جو دنیا کے اندر آپ کا مشہور ہوا، جو نام پھیلا، وہ آپ کی کتاب شاجو رسالو ہے۔ یہ جو جانتے ہو کیا ہے شاجو؟ یہ جو مینز کہاں ہوتا ہے سندھی زبان کے اندر، شاہ کا رسالہ، تو وجہ شہرت آپ کا یہ کلام بنا ہے۔ اس کلام کو جب پڑھا جاتا ہے، شاہ کا پیام، شاہ کا کلام، اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، جغرافی، سوسائٹی، سندھ کے معاشی حالات، اللہ اکبر۔ تو آپ نے تبلیغ کا طریقہ جو چنا وہ وہی چنا جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منطق الطیر کے اندر چنا۔ اور یہ شیخ فرید الدین عطار شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے 544 سال قبل کے ہیں۔ وہی سٹائل آپ نے اپنایا جو مولانا روم نے مثنوی میں اختیار کیا، اور مولانا روم شاہ عبداللطیف بھٹائی سے 482 سال قبل پیدا ہوئے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سٹائل اپنایا تبلیغ کا، اور یہ 104 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ آپ کو کچھ مماثلت نظر آئے گی میاں محمد بخش صاحب، سید وارث شاہ اور ان کے اندر شاہ عبداللطیف بھٹائی میں مماثلت نظر آئی۔ لیکن وارث شاہ ایک عورت کی سٹوری لے کر چلے، میاں محمد بخش صاحب ایک سٹوری لے کر چلے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلام کرنا چاہا اپنے رسالے کے اندر تو 7 کوئنز، 7 ملکاؤں کی سٹوری لے کر چلتے ہیں۔ 7: ماروی، مومل، سسی، نوری، سونی، لیلا، سورت۔ تو شاہ جو رسالوں کو آپ نے اپنے کلام کو سر میں ڈیوائیڈ کیا ہے، راگ، سر۔ اب کتنے سر ہیں شاہ جو رسالوں میں؟ کسی نے 26 کہے، کسی نے 32 کہے، کسی نے 34، کسی نے 35، مگر اب کے محققین نے لکھا ہے کہ 30 سر ہیں۔ ویسے تو باب ہونے چاہیے تھے، 30 باب، 30 چیپٹر، لیکن سر راگ کو کہتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ آج کل جو موسیقی کا ماہر ہوتا ہے اسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ برا سمجھتے ہیں اسے، لیکن موسیقی کا علم جو ہے یہ آپ کو پرانے بزرگوں کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے سید شبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تقریر کر کے کہنے لگے، تقریر کر رہے تھے گجرات کے اندر، کہنے لگے 27 سر ہوتے ہیں، مجھے 26 آتے ہیں، مجھے گاڈ نوز بیٹر۔ تو وہ کلام جو ہے، یہ اولیاء کرام جو ہوتے تھے ان کو موسیقی جو ہے اس کا بڑا پتہ ہوتا تھا۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو، وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شاعر کو کلام لکھنے کے لیے سر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، راگ کی، اسے راگ آنے چاہیے۔
تب وہ لفظوں کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھے گا، تب طرز جو ہے وہ صحیح لگتی. تو علم موسیقی کے ماہر یہ بھی. لیکن کتنے سر ہیں، کتنے راگ ہیں؟ تو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے 32 سال کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 30 ہیں سر، 6 انہوں نے نکال دیے. کہنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان جو ہے وہ میچ نہیں کرتی. یہ زبانوں کے ایکسپرٹ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ 100-200 سال گزر جاتے ہیں تو کچھ لوگ بیچ میں کلام کو داخل کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو داتا گنج بشیر اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ کشف الاسرار ان کی کتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو رائٹر ہے وہ کس دور کا ہے. ویسے تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جاننے کی، لیکن ایک بتا دوں میں آپ کو، وہ رائٹر کس دور کا ہے. پھر اس کتاب کی لینگویج کو دیکھا جاتا ہے. اب جو کشف الاسرار ہے اس کی لینگویج کے اندر آتا ہے ہفت ہزاری. یہ ہزاری کا جو لفظ ہے نا یہ مغل دور کا ہے، آپ کے دور کا نہیں ہے. کچھ اس طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں کہ جو مغل دور کے ہیں. تو وہ لفظوں کے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب ان کے دور کی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے. جیسے آپ اگر کوئی ایک بور گھٹیا سا محلے کا جو شاعر ہے اس کا کلام سنو اور وہ کہہ دے کہ یہ علامہ اقبال کا ہے، آپ فوراً جانچ لو گے کہ علامہ اقبال کے لفظوں کا معیار کیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہی ڈاکٹر نبی بخش کہتے ہیں کہ وہ جو 6 سر ہیں وہ نکال دیے تو ان کا معیار وہ نہیں. تو گانے والوں کے لیے آپ کی یہ جو رسالہ ہے یہ موسیقی ہے. عاشقوں کے لیے درد، صوفیاء کے لیے رستہ، علماء کے لیے علم کا ذخیرہ. شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور افرد یہ شاعر جانیں گے، دونوں کو اکٹھا کر دیا شاہ رسالوں کے اندر. آپ یہ اس کتاب کو آپ نے کہاں لکھا؟ شاہ رسالوں کو. یہ جو کلام ہے آپ کا یہ کھرار جھیل جو ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ کے لکھتے تھے، بالکل خالی ہوتی، کوئی نہیں آتا، بیٹھ کے لکھتے رہتے. یہ 4 مائل ہے نیو حالت. تو سندھ کے اندر شاہ جی کی یہ جو کتاب ہے اس کو قرآن اور حدیث کے بعد بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. تو آپ جھیل کے کنارے بیٹھ کے لکھتے رہتے. جب یہ مکمل ہو گیا، آپ کا کلام مکمل ہوا، تو آپ اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، کہنے لگے یار پتہ نہیں میرے جانے کے بعد کوئی یہ کلام پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. آپ کا من چاہا کہ میں کلام پکڑ کے پانی میں پھینک دوں. پانی میں پھینکنے لگے تو مرید کی نظر پڑی، کہنے لگا حضور رکیے، مت پھینکیے. کہنے لگا چھوڑ یار کوئی پڑھے گا ہی نہیں میرے بعد. کہنے لگے نہیں حضور نہیں، بہت ٹاپ کا کلام ہے، آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اچھا. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جب آدمی لکھتا ہے نا تو وہ لکھنے میں کچھ ادھر لفظ لکھ دیا، کچھ ادھر لکھ دیا، کچھ ادھر لکھ دیا. جیسے ابھی میں لکھ رہا ہوں، یہ تیسرا حصہ لکھ رہا ہوں اولیاء کرام کا، تو میں کچھ ادھر لکھ دیتا ہوں، کچھ ادھر لکھ دیتا ہوں. تو آپ میں سے کوئی اگر پڑھے گا تو کئی چیزیں بیچ میں مس کر دے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں املا کرواتا ہوں، تم لکھو. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے اللہ پاک کے نام سے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور فرماتے ہیں اب میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں سندھی زبان کے اندر ہی پڑھوں، لیکن بہت مشکل ہے پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی. اول اللہ علیم عالم جودڑی قادر و پانجھی قدرت سین قائم آہ قدیم. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اول اللہ علیم جو اعلیٰ ہے، قادر ہے اپنی قدرت سے، قائم ہے اور قدیم ہے اس کے نام سے. والی واحد وحدہ رازق رب و رحیم سو سارا سچو دھڑیں چئی حمد حکیم کریبان کریم جوڑوں جوڑ جہاں جے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کیا. اب اس کے اندر توحید کا سبق دیتے ہیں. وحدہ لا شریک لہو ایہو وحائج ویو، وہ ایک ہے اس کا شریک نہیں، یہی ذکر پکاؤ. وحدہ لا شریک لہو ایہو ہے کھڑائے حق. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی آپ نے اور فرماتے ہیں کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجیو جو دنیا جی پیدا تین جو کارن آہی. یہ تین جو کارن آہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا. اکھر پڑھ الف جو ورک سب وسا، وہی جو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کو الف درکار اگوں بس کری ہوں یار، بالکل اسی تصور کو جو ہے وہ یہاں آپ نے بیان کیا. تو خیر بہت مشکل ہے بھائی سندھی، میں یقین جانیے
انگلش ورژن جو ہے وہ میرے لیے آسان رہا اور یہ پڑھنا بڑا مشکل رہا. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جھیل کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر آپ نے لکھا کلام. تو دوبارہ آپ نے اپنے مرید کو جو ہے ملا کروایا, صاف صاف لکھو. اور یہ قلمی نسخہ جو ہے جو آپ نے صاف صحیح لکھوایا تھا, یہ آج آپ کے میوزیم کے اندر وہاں پڑا ہوا ہے, اس کا نام گنج ہے. اور اس رسالے کے اوپر سب سے حیران کن کام جو ہے وہ ایک جرمنی محقق نے کیا ہے. یہ لنگوسٹ تھا, ارنسٹ ٹرمپ. یہ جرمن فلالوجسٹ, اور پاکستان بننے سے پہلے یہ سندھ میں پادری تھا. 1866 میں پہلی دفعہ شاج و رسالوں کا جرمنی میں ترجمہ ہوا, اور ایلسا قاضی نے اپنے خاوند علامہ امداد علی امام قاضی کی مدد سے 1940 میں کچھ انگلش میں ترجمہ کیا. اردو میں شیخ ایاز مشہور سندھی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا, اور پنجابی میں بھی سنا ہے کہ اس کا ترجمہ آ چکا ہے شاج و رسالوں کا. تو آپ کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو, اور ایک چیز یہ ضروری ہے کہ سندھی اسکالر بیٹھا ہوا ہوگا. کچھ چیزیں وہاں کے ماحول کی ہیں. پہلے آپ نے شاج و رسالوں خود لکھا, پھر آپ نے مرید کو بلا کر املا کروائے. 114 سال بعد تیسری مرتبہ جرمنی کے فلالوجسٹ پادری ارنسٹ نے لکھا. آپ نے اس کلام کے اندر وڈیرا ازم کے خلاف آواز اٹھائی. آپ نے سندھی زبان کو زبان دی اور زبان کو بیان دیا. آپ سے کسی نے پوچھا بابا تم سنیوں کے شیعہ ہو؟ فرمانے لگے درمیان میں. کہنے لگا درمیان میں تو کچھ نہیں ہوتا. فرمانے لگے پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیا بات ہے. تو شاہ صاحب نے سندھ کلچر کو سب سے پہلے بیان کیا شاعری کے اندر. توحید, رسالت, مذہبی رواداری, انسانی اقدار کی پاسداری, حضور اور حضور کی آلسی محبت. لیکن کوشچن ایک رہ گیا, ہمارا ولیوں کے بارے میں کچھ تصور ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے. ولی کامل جب کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں 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 نمازیں, روزہ نماز روزہ نماز روزہ, حج نماز روزہ, قرآن یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. نہیں, ولی کامل کا یہ بھی مقام ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو مٹایا جائے, لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو. یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے. تو سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فرض کو پورا کیا. آپ نے جو شاہ جو رسالوں کے اندر عورتوں کو جو 7 کوئین, جو 7 ملکائیں, 7 عورتوں کی سٹوری کو شروع کیا, ایسے شروع نہیں کیا. آپ کو کچھ شوق نہیں تھا کہ میں لڑکیوں کی سٹوریوں کو بیان کرتا رہوں. آپ نے اس بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے جو سندھ معاشرے کے اندر تھی, ہے, اب پتہ نہیں کب ختم ہوگی. وہ کیا؟ عورت کی تذلیل. یہ سندھ کے معاشرے کے اندر تھی اور ہے. آپ جانتے ہو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ بیٹھ کر قوانین کیوں بناتے ہیں؟ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ برائی ختم ہو جائے اور برائی کرنے یا رکھنے والے کو سزا ملے. آپ نے ایک لا بنایا کہ جس کے پاس ہیروئن, جس کے پاس نشہ جو ہے وہ ہوگا, اس کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ ختم ہو جائے. لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے کسی جگہ پہ کہ وہی پولیس والا کوئی نشہ اس کسی کے گھر میں رکھ کر اس کے اوپر مقدمہ چلا دیتا. یہ اب غلط استعمال ہو گیا نا. لا بنایا تھا کہ ناجائز اسلحہ رکھنا بری بات ہے تاکہ اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مارے نہیں. لیکن کیا ہوا کہ کسی کے گھر کے اندر اسلحہ رکھ دیا, پوچھا لائسنس ہے نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے اندر دے دیا 7 سال کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, قانون بنایا جاتا ہے کہ تاکہ فحاشی ختم ہو جائے, تاکہ عوام کو فائدہ ہو. لیکن کچھ لوگ اسی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہی سندھ میں ہو رہا. اب میں آپ کو ایک آج کے دور کی ذرا تھوڑی سی جھلک دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا بہت بڑا کام کیا تھا. آج کے دور میں سب ایک بہت بڑا منسٹر ہے. اس بہت بڑے منسٹر نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کی بیوی, جب بھائی مر گیا تو بیوہ کے اوپر الزام لگوا کے اس کو قتل کروا دیا. سندھ کی بات کر رہا ہوں. جب قتل کروا دیا, اب اس کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کروا دی. جانتے ہو کیوں یہ کھیل کھیلا گیا سارا؟ اس لیے کھیلا گیا کہ تاکہ بھائی کی ساری دولت میرے پاس آ جائے. اب وہ قانون کا استعمال کیا گیا غلط, اور صرف اس دولت کو ہٹانے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اب بھی ہو رہا ہے, وہ ہے قرآن مجید سے شادی کر دینا. سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے منسٹر ایسا کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی, اپنی بہن کی شادی قرآن سے کر دی, اور جب قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر وہ بی بی کہلاتی ہے. اس کو بی بی کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. ایک کمرے کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہے, باہر جا نہیں سکتی.
اور اگر کسی بھاگ کر اس نے کسی سے شادی کر لی قرآن سے شادی کرنے کے بعد، بعض اوقات تو درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، بڑا متبرک درخت ہے اس کے ساتھ شادی کر دی، اور اگر اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ 2005 کے اندر 3000 سے زیادہ عورتیں سندھ کے اندر قتل کر دی گئی ہیں اسی قانون کے اندر۔ الزام لگا دیا، وہ الزام کیا ہوتا ہے؟ فلاں بندہ اس کو دیکھ رہا تھا، یہ فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، ایک دو بندے کھڑے کر دیے، چلو مار دیا۔ قانون تو بنایا تھا فحاشی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسی قانون کا استعمال جو ہے ویسے ہو رہا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے آج، یعنی آج یہ دور گزر رہا ہے، آج سے 299 سال قبل عورت کے مقام کو، اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا اپنے کلام کا حصہ بنا کر۔ لیکن لوگ بات کو کب سمجھتے ہیں؟ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے سب سے نچلا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سٹوریز اچھی لگتی ہیں، وہ سٹوریز کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اس ولی کامل نے کیا کیا کہ 7 عورتوں کی سٹوری بنا دی، انہوں نے سٹوری کے اندر مورال جو تھے، جو اخلاق تھا، جو اخلاقیات تھے، ان کو اجاگر کیا تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی اٹھ کر کوئی بندہ ولیوں پہ اعتراض کر دیا جی انہوں نے لڑکیوں کی سٹوریاں بیان کر دی، کیوں کی؟ اس پہ تو غور کرو۔ جس آدمی کو مثنوی شریف زبانی آتی ہے، جس آدمی کو اپنے دادا کا پردادا کے رسالے زبانی آتے ہیں، جس آدمی کو قرآن مجید زبانی آتا ہے، جس آدمی کو حدیث مبارکہ آتی ہیں، کیا وہ بندہ 7 لڑکیوں کی سٹوریاں لے کر بیٹھ جائے گا؟ نہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ تم ان پر کیوں اس طرح ظلم ڈھاتے ہو، اصل چیز کی طرف آؤ۔ ایک کے بروہی نے کہا اسی لیے کہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سٹوری جو عمر ماروی ہے، اس کے اندر انسانی روح کی آپ بیتی ہے۔ لو، یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے جانچا۔ جام بادشاہ تھا اور نوری جو ہے وہ ایک مچھلیاں پکڑنے والی عورت تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق سے، انسانیت جو اس کے اندر تھی اس سے اور اطاعت گزاری سے اپنے آپ کو سب سے بلند کر لیا۔ یہ ایک سبق دے رہے ہیں سٹوری بیان کر کے کہ بیوی کو یوں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عمر بن محمد پوتا کہتے ہیں کہ میں شاج و رسالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں: لیریکل، موسیقی، ڈسکرپٹیو، ہسٹوریکل، اسپرچول۔ تو مقصد اصل میں آپ کا یہ تھا کہ عورت کو کم تر نسبت کا مقام جو ہے وہ بلند کیا۔ یہ کریڈٹ آپ کو پتا ہے کس کو جاتا؟ اسلام کو جاتا۔ آپ سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سندھ کے آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف عرس منا کر ہی اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں، جو انہوں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے پورا کریں۔ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ہیومن بینگ، آپ جانتے ہو کہ 1559 کے اندر اٹ واز اناؤنس دیٹ ویمن آر ناٹ ہیومن بینگس۔ 1559 کے اندر 1559 کے اندر یہ بتلایا گیا کہ عورت ہیومن بینگ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، اور 1800 میں تسلیم کیا گیا کہ عورت انسان ہے۔ 1800 میں جا کر، یہ اب کون سا جا رہا ہے؟ 2014، 1800 میں تسلیم کیا گیا۔ اب ذرا سن لیجیے، آپ ہندوؤں کو سن لیجیے۔ تو منو سمرتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وومن از ناٹ فٹ فار انڈیپینڈنس، اس کو کسی نہ کسی کے انڈر رہنا ہوتا ہے۔ اب ہم یورپ کے اندر آتے ہیں، یا امریکہ میں آئے، باہر جب نکلتے ہیں تو عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں، بڑا اچھا، عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں حقوق سے مراد کیا ہے؟ تو یقین جانیے صرف 2 ہی جواب آئیں گے: اور سڑک پہ ننگی پھر رہی ہے اور کام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور ماں باپ کی بے ادب ہے، یہ اس کو حقوق مل گئے ہیں۔ کبھی کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ عورت کو ساری چیزیں ملیں۔ جب بھی کبھی پوچھو جی عورت کو حقوق مل رہے ہیں، اچھا چلیے بیان کیجئے کتنے مل گئے ہیں، کیا ملا ہے؟ ننگے سر چلنا، کپڑے کم پہننے، مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، گھر کا کام نہ کرنا، باہر کا کام کرنا۔ اس کے علاوہ آپ اس سے پوچھو کیا حقوق ملے ہیں؟ کسی کو اجازت دینا کہ جاؤ سڑک پر اسلحہ لے کر چلے جاؤ، تو کیا کریں گے؟ آپ نے حق دے دیا اس کو۔ کسی کو اجازت دے دو کہ اب تم بغیر کپڑوں کے پھرتے رہو، کیا یہ حق دے دیا؟ نہیں۔ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ لوگ اگر سنجیدگی سے اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق اگر دیا ہے تو وہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ انہوں نے حق نہیں دیا، اس نے عورت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے باہر نکال دیا، کیونکہ گھر کے اندر ہر عورت کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تو عورت کو باہر نکالا لالچ دے کر۔ تو جب باہر نکالا تو اب ہر عورت کو جو ہے وہ مرد جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔
بس یہ کام کیا گیا اور اس کے لیے ٹرک چلائے گئے، اس کو لالچ دیا گیا جس کی اسے سمجھنا ہے. اور جب حق کی بات ہوگی تو حق صرف اسلام نے دیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جب آپ نے دیکھنا ہو کہ عورت کو حق ملا کہ نہیں ملا تو آپ اس کے مذہب کو دیکھو، اس کے کمرشلوں کو نہیں دیکھو، اس کے آج کے جدید جملوں کو نہ دیکھو، یہ اس کے مذہب کو دیکھو. اب جو یورپ کا مذہب ہے اس کا اصل کیا ہے؟ گریس سے پھر آگے ٹرانسلیشن ہوا، تو وہاں جا کر دیکھو کہ وہ عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، ارسطاٹل، ارسطو، وہ کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا کہ عورت مکمل انسان نہیں ہے. یہ مذہب پڑھو جا کر، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں، ابھی بہت ساری باتیں اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے، اب جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے مذہب سے ہٹ کے کر رہے ہیں. اسلام کی بنیاد مسئلہ آئے گا تو قرآن سے آئے گا، حدیث سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بیس یہ دو ہے نا، آگے پھر دو اور چلتے ہیں. اچھا، تو قرآن اور حدیث. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میں قرآن جب پڑھنے لگتا ہوں تو ایک سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے. نساء مانا سمجھتی ہو کیا؟ ویمن، عورتیں، سورہ عورتیں. قرآن مجید نے اپنی ایک سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پہ رکھ دیا. کتنا مرتبہ ہے؟ ایک سورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا. بتاؤ مجھے، یہ یورپ والے یا باہر کے ممالک والے کہتے ہیں ہم نے عورت کا حق بیان. بتاؤ تمہاری مذہبی کتاب کے اندر سورہ کا نام ہے؟ چلو مریم کا نام ہی بتا دو، کسی ٹائٹل کا نام مریم ہو. نہیں، ہمارے قرآن مجید کے اندر ہے سورہ مریم، اور حضرت مریم کی تعریف کی گئی قرآن مجید کے اندر. یہ ہوئے عورت کے حقوق. اور قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا کہ سنو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ذکر، پتہ چلا کہ قرآن مجید نے عورت اور مرد کو ہیومن بینگز تسلیم کیا ہے. انسان عورت کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی انسان سے ہے، انسان ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، انہوں نے 1800 میں اعلان کیا کہ عورت انسان ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ہمارے اسلام کے اندر ایک نام بڑا عظیم، بی بی خدیجہ کا نام ہے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، جن کو جبریل علیہ السلام سلام دے رہے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور اسلام پھیلانے کے اندر جتنا صحابہ کا کام ہے اتنا ہی جہاں صحابیات کا ہے. اور یہاں تو چرچوں کے اندر فاؤنڈر سب انسان مین ہیں. اور ہمارے ہاں ہماری بنیاد کے اندر جو استاد شامل ہیں ان کے اندر ایک صحابیہ بھی ہیں، عورت بھی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آئلی زندگی کی جو بنیادی ساری چیزیں ہیں وہ آپ سے ہمیں حاصل ہوئیں. بات کو سمجھ میں؟ حضرت بی بی خدیجہ. اب ایک جملہ سنتے جائیے، ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ 535 کتاب الطلاق کے اندر ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی خالہ کو اجازت دی کہ کھیت میں جاؤ، اپنے پھل کاٹو اور فروخت کرو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں. تو پردے کے اندر رہتے ہوئے جاؤ، اپنے باغ میں جاؤ، اپنے کام کرو جا کے. طبقات ابن سعد جلد 8ویں اور صفحہ 228 کے اوپر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی کہ میں ایک کاریگر ہوں، مجھے ایک فن آتا ہے، میرے شوہر کا اور بچوں کا کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بنا کر بازار میں فروخت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر کیا تم اس کے پیسے اپنے بچوں پہ اور گھر والوں پہ خرچ کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہاں انہی کے لیے تو کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں اجازت ہے. تو عورت کو اگر کوئی ہنر آتا ہے تو وہ پردے کے اندر رہ کر اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر سکتی ہے. کیوں یار مسلمانوں، تم لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ تم اپنی چیزوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ عورت کو حق دیا ہے تو اسلام نے دیا. انہوں نے حق نہیں دیا، انہوں نے حق چھین لیا ہے. عورت کو وہ کام دے دیا جو اس کا کام ہی نہیں ہے. سڑکوں پہ پھرنا، بازاروں میں کام کرنا، لوگوں کے سامنے جانا، یہ عورت کا کام نہیں تھا. یہ تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر کو کہا جائے چل مکان بنا، اور مکان بنانے والے کو کہا جائے چل تو گاڑی ٹھیک کر دے. تو عورت کا کام ہی باہر کا نہیں. عورت گھر کی ملکہ ہے، اس کی صفات کچھ اور ہیں. مرد کے لیے باہر کا کام ہے، اس کی صفات کچھ اور ہیں. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 کوئنز، جو 7 عورتوں کی سٹوری کو اپنی کلام کے اندر بیان کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی خوبیوں کو دیکھو، اور عورتوں سے یہ کہا کہ تم یہ خوبیاں پیدا کرو، اور مردوں سے یہ کہا کہ دیکھو عورتوں کے اندر بھی صفات ہیں. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک سندھ کے ولی اللہ نے اس ٹاپک کو کیوں چنا؟ کیونکہ اس ولی کامل کو پتا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، ان کا استحصال ہوگا اور ہو رہا ہے.
دنیا میں جو بھی آتا ہے پھر آخر کار اس کو جانا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو توحید سکھائی، مقام مصطفیٰ سکھایا، امام حسن و حسین کا مقام سمجھایا، اخلاقیات سکھایا آپ نے، اور سب سے بڑی جو بیماری تھی اس دور کے اندر آپ نے اس بیماری کی طرف توجہ دلائی اور علاج بتلایا اس کا. تو انسان کہتے ہیں کہ انسان وہیں فوت ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی جو ہے اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ آپ بھٹ ایک جگہ کا نام ہے، یہیں سے شاید آپ کا خمیر بنا تھا. یہ بہت بڑا علاقہ تھا خاردار، جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور یہاں گڑھے ہی گڑھے تھے. بارش جب ہوتی تھی تو گڑھوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا. آپ اپنے مریدین کو ساتھ لے کر آئے، کہنے لگے چلو صاف کرو اس علاقے کو. صاف کیا گیا. علاقے کو صاف کرنے کے بعد جب علاقہ صاف ہوا تو صاف کر کے آپ نے ریت کو گڑھوں کو جو ہے وہ بھرا اور وہاں آپ نے مکان بنانے کے قابل اس زمین کو کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ زمین کو مکان بنانے کے قابل بنا دینا. پھر آپ نے اپنا مکان بنایا اور آپ نے آخری زندگی کے آخری جو 10 سال ہے نا، وہ تقریباً 1742 سے لے کے 1752 تک، یہ آخری جو سال ہے یہ آپ نے وہیں گزارے. اس لیے آپ کو اس جگہ کا نام جو ہے وہ بھٹ، تو بھٹ شاہ. لیکن جب آپ یہ قصبہ بنا رہے تھے، خود زمین کو کھود کر صاف کر رہے تھے، گڑھے پر ہو رہے تھے، تو ایک اور مشکل اور سخت خبر آ گئی. وہ کہ آپ کے والد گرامی سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو 1742 کے اندر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بھٹ شاہ میں، یہ بھٹ اور یہاں بعد میں بھٹ شاہ مشہور ہو گیا. 1742 سے 1752 اور اب تک آپ وہیں ہیں. محرم الحرام 1752 میں آپ اپنے بنائے ہوئے مکان کے تہہ خانے میں چلے گئے. کم کھانا، کم بولنا، روزہ، عبادت، مراقبہ شروع. پھر آپ 21 دن کے بعد وہاں سے باہر آئے، خوب شاور لیا، اچھی طرح نہائے. نہانے کے بعد آپ نے وائٹ رنگ کی چادر لی، چادر لے کے لیٹ گئے اور مریدوں سے کہا کہ اب میرا کلام پڑھو. وہ کلام پڑھنے لگے. بڑی دیر گزری تو کہنے لگے کہ پیر صاحب کو حرکت نہیں ہو رہی، دیکھیں تو صحیح بہت دیر گزر گئی ہے. آپ نے جا کے چہرے سے، مریدوں نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ دنیا سے جا چکے تھے. روح آپ کی پرواز کر گئی تھی. 14 صفر 1752 کو آپ کی روح پرواز کر گئی. آپ کو اسی جگہ کے اوپر دفنا دیا گیا. حاکم سندھ غلام شاہ کلہورو نے 1772 میں مزار بنایا. دوسرے حاکم میر نصیر تالپور نے آرائش کر دی. اس کے بھائی میر نور محمد تالپور نے قریب بہت بڑا کنواں جو ہے وہ کھدوایا. میر محمد نے چاندی کی پلیٹ والا دروازہ لگوا دیا اور راجہ جیسلمیر نے کیٹل ڈرم جو ہیں وہ 2 بھیج دیے. وہ نوبت جو بجتی وہ صبح و شام جو ہے اب بھی نوبت جو ہے وہ بجائی جاتی ہے. تو ابتدا میں صوفیاء کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں علم ملتا تھا، توحید ملتی تھی، شریعت کی پابندی ملتی تھی. لیکن جب دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو پھر جن کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ جگہ عوام کا مرکز بن جاتی. پھر عوام جو چاہتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہاں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں برائی ہو. یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی ہے نا. اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے نا. اللہ کی زمین ہے نا. چلو ایک بزرگ کا مزار جو ہے وہ تو تھوڑی سی زمین ہے، پتہ نہیں اس بزرگ کی اپنی ہے بھی کہ نہیں، لیکن یہ زمین تو اللہ کی ہے نا. تو کیا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں. تو کیا ان کاموں کو اللہ اچھا جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اسی طرح مزارات کے اوپر، مزارات کے احاطے کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف، وہ بھلے سے زمین اس کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے اس کام کو. نہیں، وہ اجازت نہیں دیتا. چونکہ یہ کلچر مرکز بن جاتا ہے عوام کا، اس لیے پھر اس قسم کے کام وہاں ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کام کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر سندھ زبان کو زبان دی، زبان کو بیان دی.